غزوہ بدر میں شکست خوردہ ہونے کے بعد مکہ کے مشرکین کے دلوں میں انتقام کی آگ اپنے عروج کو پہنچتی جا رہی تھی۔ انہیں یہ بھی ملال تھا کہ ہم اپنے مقابلے میں ایک نہایت ہی قلیل تعداد سے ہم ہار چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غزوہ بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار بشمول ابو جہل کے یہ جہنم حاصل ہو چکے تھے۔ تو پیچھے مشرکین مکہ میں جو اہم سردار بچ گئے تھے، ان میں ایک اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور ان کے علاوہ چند دیگر سردار باقی رہ گئے تھے۔ اور پھر ان کے دلوں میں انتقام کی آگ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس شکست کا بدلہ ان قریب لینے والے ہیں۔ تو ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ جو شام سے پلٹ رہا تھا، کہ جو کہ دیگر بنیادی وجوہات کے ساتھ ایک بنیادی وجہ بنا تھا غزوہ بدر کے، تو وہ جو تجارتی قافلہ تھا، مکہ کے مشرکین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس تجارتی قافلے کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ہم انتقام اور بدلہ لینے کے لیے جنگ میں اسے ہم استعمال لانے کے لیے اس قافلے کے ساز و سامان کو بچا رکھتے ہیں۔ تو اس غرض سے ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس کو بچا کر رکھ لیا گیا، کہ جس میں 1000 اونٹ تھے اور 50,000 نقدی دینار موجود تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ آس پاس کے بڑبولے شعراء کو بلا بلا کر، شعر پڑھ پڑھ کر مکہ کے مشرکین کے دلوں میں وہ جو ان کے دل جو ہیں وہ شکست کھانے کے بعد دل بیٹھ چکے تھے اور وہ بڑے ہی مغموم ہو چکے تھے، اشعار پڑھ پڑھ کر بڑبولے شعراء ان کے جذبات کو پھر بھڑکانے لگے۔ اور پھر یہ دن آیا کہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں 3000 مشرکین کا لشکر وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوتا ہے، کہ جن میں 15 کے قریب عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ عورتیں اس غرض سے یہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ ہم کہیں شکست خوردہ ہو کر اگر پلٹنے لگیں تو یہ عورتیں ہمیں غیرت اور حمیت یہ ہمارے دلوں میں زندہ کریں اور ان کی وجہ سے ہم پلٹ نہ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے قافلے میں 3000 کے قریب اونٹ موجود تھے، 200 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس 700 لڑنے کے لیے زرہیں تھی۔ اور دوسری طرف حضرت عباس یہ مشرکین مکہ کے تمام معاملات پر خفیہ طور پر نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قاصد کے ذریعے سے ان کی تمام سازشوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور اپنے ایک قاصد کو خفیہ خط دے کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ وہ قاصد بڑی تیزی سے حضرت عباس کا خط لے کر مدینہ المنورہ میں پہنچتا ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خفیہ خط پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو